دوستو اپنے وقت کے مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے تعارفی اشتہار میں کہا گیا تھا کہ یہ وہ جہاز ہے جو کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس جہاز کو بنانے والوں کو اس کی مضبوطی اور پائیداری اور غرق نہ ہونے پر بے حد یقین تھا، اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ تکبر تو اچھے اچھوں کو کھا گیا، اور کچھ کے حصے میں تو 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی نہ آیا۔ آج میں ٹائٹینک کو ڈبونے والی چند وجوہات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ایپک لیجیسیز دا ہسٹری آف دا ورلڈ۔ دوستو اس جہاز کو بنانے والوں کو اس کی مضبوطی اور پائیداری پر اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے نہ تو اس میں مکمل طور پر لائف بورڈز رکھی تھی، بلکہ نیچے والے حصوں کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ اگر جہاز کے ابتدائی حصے میں پانی بھر جائے تو وہ پانی پچھلے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ اب یا تو ٹائٹینک کو بنانے والوں نے غیر ذمہ داری اور بے وقوفی کا مظاہرہ کیا، یا حکومت وقت بھی بے فکری کی نیند سو رہی تھی۔ دوستو وائٹ سٹار لائن کے زیر اہتمام بننے والے دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی چوڑائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ دوستو اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا، اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی۔ 31 مئی 1911 کو پہلی دفعہ اسے پانی میں اتارا گیا، اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے 8 دن بعد یعنی 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے اولین سفر پر برطانوی شہر ساؤتھہمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ دوستو اس جہاز میں صرف عملے کے 892 افراد اور 3327 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن تو بہت خوشگوار تھے۔ جہاز کے مالکان کی خوشی اور فخر کی کوئی حد نہیں تھی، اور مسافر ٹائٹینک میں سفر کرنے پر اپنی خوشبختی پر ناز کر رہے تھے۔ دوستو اس جہاز کے کپتان کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا، جو کہ کافی تجربہ کار تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ بحر اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کر کے عالمی ریکارڈ بنایا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دیا، اور سمندر میں موجود ایک اور جہاز کی جانب سے دی گئی ایک بڑے برفانی تودے کی موجودگی کی انتباہی اطلاع پر بھی کان نہ دھرے۔ ادھر ٹائٹینک کے عملے کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس دوربین تک نہ تھی، جس کے باعث وہ دھند میں زیادہ دور تک دیکھنے سے بھی قاصر تھے۔ دوستو یہ 14 اپریل 1912 کا دن تھا جب جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے برفانی تودے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ دوستو کپتان ایڈورڈ کو فوری طور پر اطلاع دی گئی، لیکن تب تک بدقسمتی سے بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز انجن بند ہونے کے باوجود رات 11:40 پر برفانی تودے سے ٹکرایا۔ دوستو ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا وہ سٹیل کے بجائے بہت ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے ٹکراتے ہی یہ ریبٹس ٹوٹ گئی اور سمندر کا پانی جہاز میں داخل ہو گیا۔ دوستو جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی پورے جہاز میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 2 ٹکڑے ہو کر پانی میں ڈوب گیا۔ دوستو جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھی، جو کہ مسافروں کی تعداد سے بہت کم تھی۔ لائف بوٹس کم رکھنے کی وجہ وہی غرور تھا، پائیداری اور نہ غرق ہونے والا۔ اس طرح نہ ڈوبنے کا یقین اسے لے ڈوبا۔ ان لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافر ہی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ زندہ بچنے والوں میں جہاز کا مالک بروس اس میں بھی شامل تھا۔ دوستو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر یہ بدبخت ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب ہوا، لیکن اس خود غرضی پر پوری زندگی وہ نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اور جہاں تک بات ہے کپتان کی، تو وہ عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے میں مصروف رہا۔
اور وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی مگر اپنی جان نہ بچا سکا۔ دوستو، کپتان کے اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا مجسمہ برطانیہ کے پارک بیکن پارک میں نصب ہوا۔ دوستو، 73 برس بعد 1 ستمبر 1985 کو مہم جوں کی ایک ٹیم نے بحر اقیانوس کی تہہ میں لگ بھگ 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کی باقیات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے نئے انکشافات ہوئے، اور 2 ستمبر 1985 میں ایک مہم جو ڈاکٹر رابرٹ کی قیادت میں ایک مہم ان باقیات کی تلاش میں بھیجی گئی، جس نے بحر اقیانوس میں تقریباً 12,000 فٹ کی گہرائی میں انہیں دریافت کر لیا۔ دوستو، اس دریافت کے نتیجے میں تکلیف دہ حقائق بھی سامنے آئے۔ وہ یہ ہیں کہ زندگی اور موت کی اس کشمکش میں سماجی اور اقتصادی تقسیم کو مد نظر رکھا گیا۔ جہاز کے عملے نے تیسرے درجے کے مسافروں کو آخری وقت تک بند رکھا، کیونکہ لائف بوٹس پر صرف پہلے درجے کے مسافروں کو حقدار سمجھا گیا۔ تیسرے درجے میں سفر کرنے والی 179 میں سے 80 خواتین ماری گئی، جبکہ پہلے درجے میں سوار 143 عورتوں میں سے صرف 4 ہلاک ہوئی۔ دوستو، آپ کا اس حادثے کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا یا بے وقوفیاں اور غرور اسے لے ڈوبا؟ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہے، آپ اس ویڈیو کی کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔